رساں. اور شہباز صاحب شیر ہے علی دیا لالا جو علی دیا لالا جو کتیاں مہربانیاں. ایسا شیر ہے جنہیں سبحان اللہ ان تک نہیں آتی بالکل نہ آکھے. مولا علی تے علی رہن گے نا, حسن تے حسین تے رہن گے نا, تواڈے کہنا تواڈے بخت جاگ جان گے. ہاتھ لہرا کے کہے حسن تے حسین واسطے سبحان اللہ. شیر سن لیں, اتنا بڑا شیر ہے کہ رات کو خواب بھی سبحان اللہ سے آکھو. علی دیا لالا جو کتنیاں مہربانیاں. علی دیا لالا جو کتنیاں مہربانیاں. علی دیا لالا جو کتنیاں مہربانیاں. بھولنا چاہواں جگ جگ جیوے تیری آل سنیا. نہیں نہیں, دونوں بازو لہرا کے کھڑے کر کے کہنا ہے شالا جگ جگ جیوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. علی دیا لالا جو کتیاں مہربانیاں. علی دیا لالا جو کتیاں مہربانیاں. بھولنا چاہواں جگ جگ جیوے تیری آل سنیا. مسعود بھائی, شالا جگ جگ جیوے تیری آل سنیا. شالا جگ جگ جیوے. اور کہا بلا ہوے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا. ہاں جی, یہ ایسا شیر ہے کہ دل کی اندھیری دنیا کو روشن کر دے گا. کہا میرے آقا جی بلا ہوے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا. انج تے غریباں دے خیال کون رکھدا. انج تے غریباں خیال سنیا. جیویں رکھے نے تسی خیال سنیا. جیویں رکھے نے تسی خیال سنیا. میں آخری شیر پہ آ گیا, بالکل آخری شیر پیش کرو. قبلہ متیانہ صاحب اور شہباز صاحب, بھائی مسعود شاہ صاحب, فہیم بھائی, دنیا میں نا میں نہیں کہتا, آپ نہیں کہتے, پوری کائنات یہ مانتی ہے کہ حضور
آپ جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں. اسی طرح قبلہ پیر نصیر الدین نصیر شہنشاہ گولڑا آپ فرماتے ہیں حضور ایک میں نہیں ساری دنیا آپ کے قدموں پہ فدا ہے. نہیں جس کا بازو سلامت ہے حضور کو یہ ہاتھ لہرا کے کہیں سبحان اللہ. اور آخری شعر پیش کروں کہا ان پہ بھائی جو قربان ہے وہ ہر طرح کا حضور ایک میں نہیں ان پہ اسی کا قربان زمانہ ہے. ایک میں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. سب سے اعلیٰ ہے تو کل حضور کیا کریں گے روز محشر؟ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. مل کے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. سہارا حسنین کا نانا ہے. سہارا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. میں اور آپ کیا حضور کو دیں گے؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. خواجہ غلام فرید کوٹ میں تم سے بولے حضور سارا کچھ تو فدا ہے. کیا کیا کولکتہ میں خیش قبیلہ ایک سونیا تیرے ناتوں قسم اللہ دی مینوں پیارا لگنے اتے بابل ویرن ماں تو اکھیاں وچ ساول انج وسنے تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھان. جزاک اللہ ماشاء صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میرا
میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے ہاں کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے ہاں کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے ہاں غلام آئے میرا گدا ہاں نظر ہو گم بد خضرا پہ جب یہ جان نکلے نظر ہو گم بد خضرا پہ جب یہ جان نکلے پھر اس گھڑی میرے لب پر پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے ہاں نام آئے ہاں نام آئے پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے روزے روزے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے ہاں غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے ہاں غلام آئے درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر درود 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 ہم کیا پڑھیں گے درود
کیا پڑھیں گے آقا کی ہستی پر، سلام جن پہ خدا کا صبح و شام آئے، ہاں شام آئے، سلام جن پہ خدا کا صبح و شام آئے، ہاں شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، حسین و حسن کا دیتا ہوں واسطہ مسکین، مسکین، حسین و حسن کا جدوں تک عدل تے عادل رہے، ادوں تک قانون نہ وکیا، لگی قیمت ہر تحریر دی پر، حق دا مضمون نہ وکیا، بولی لگ گئی حاکم اگلاں دی پر قطن جنون نہ وکیا، ایمان دے تاج ننگ ہو گئے، حیدر دا خون نہ وکیا، حسین و حسن کا دیتا ہوں واسطہ مسکین، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، ہاں نام آئے، خدا کرے حضرت گرامی، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، یہ میرے بخت ہیں، میرے نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے، اور اللہ پاک تو بڑی ذات ہے کائنات میں، اور اللہ پاک نے مجھے یہ ایک اس ذات کے لیے انتخاب کیا جس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے لاکھوں بار زبان کو عطر سے دھونا پڑتا ہے، اور پھر بھی حضور کی شان اور حضور کی نعت کے قابل نہیں، تو اللہ پاک نے مجھے یہ خوش نصیبی اور یہ میری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے سمجھیں کہ اس لسٹ میں میں ہوں جہاں پہ حضرت حسان ہے، جہاں پہ جبرائیل ہے، جبریل بھی حضور کی حمد و ثنا کے لیے اور وہ حضور کی جو نعت ہے اس میں شامل، اور میں ناچیز کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیا جہاں پہ کائنات کے بادشاہ ترستے ہیں کہ آپ کی گلی کا در مل جائے، تو حضور وہاں پہ بادشاہ کو دیکھا کہ وہ بھی فقیر بن کے پھرتا ہے، اور مجھے اس کریم آقا لجپال کی ثنا کے لیے اس زبان کو، اس دل کو اللہ پاک نے پسند کر لیا، تو میرے لیے تو یہ کروڑوں احسان ہے، اس سے بڑا احسان میں اور کیا مانوں اور کیا جانوں، اور خوش نصیبی میری کیا ہوگی کہ میں آقا لجپال کریم کی بارگاہ میں گل عقیدت پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں، اور مجھے وہ شرف بخشتے ہیں اور وہ مجھے عطا کرتے ہیں، تو میں کریم کی بارگاہ میں حاضر لگواتا ہوں، ورنہ کہاں مجھ جیسا نکما اور مٹی کا ڈھیر جو آپ کی بات کر سکے، آپ کی ثنا کہہ سکے، یہاں پہ تو بڑے بڑے دنیا کے مفسرین، عالم دین، محققین، محدثین میں وہ سمجھتے ہیں، اور جہاں پہ امام اعظم
اور कायनात के तमाम इमाम उस बारगाह में हाथ जोड़ के खड़े हैं, और यहाँ तक कि कायनात के जनाब हसन मुजतबा वो ज़ात हैं कायनात में हसीन शबी मुस्तफ़ा, मौला हुसैन की ज़ात, मौला अली की ज़ात, हुजूर के असहाब, हुजूर के यार जनाब सिद्दीक़ अकबर जैसे कहते हैं या रसूलल्लाह आपको आपके अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, आप तो वो हस्ती हैं। तो ये मोहब्बतें हैं, ये सिलसिले हैं ऐसे कि, और हमेशा पाएगा भी वो जो जितना कुर्ब में होगा, जो जितनी चाहत रखेगा, जो जितना अपने मालिक और अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करेगा, वही जगह पाएगा उसके करीब, और वही उसके अलावा दूसरा कोई करीब नहीं आ सकता। आप समझते होंगे, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मिल जाता है, नहीं नहीं, यार नहीं मिलता, यार के लिए तो सारा कुछ देना पड़ता है। हाँ, अदना स्वदना अगर भी कोई आप कोई नजराना पेश करना चाहते हैं वो तो सर का है, हाँ वो है, इतनी बड़ी ज़ात है। तो यार को मनाने के लिए तो सर धड़ तन मन की बाजी लगानी पड़ती है। यहाँ पे एक आदमी हो ना, कोई शख्सियत हो, तो उसको उसके दिल में जगह बनाने के लिए इंसान को बड़ा वक्त लग जाता है, बड़े लम्हात लग जाते हैं। काफ़ी ऐसे महसूस होता है कि यार उसको मनाने के लिए मुझे जैसा वो चाहता है, जैसा वो महसूस करता है, जैसे वो पसंद करता है, जो उसकी पसंद है उसकी पसंद को अपना पसंद बनाना पड़ता है, जो वो चाहता है वही होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी मुसलत करें, नहीं नहीं, वो आशिक नहीं होता, आशिक की अपनी मर्जी नहीं, आशिक की जो है ना मंशा, वो महबूब है, और महबूब जैसा चाहे जहाँ पे चाहे ना, वो आशिक तो ना धूप देखता, फिर ना छाँव देखता, ना सर्दी होती है ना गर्मी उसके सामने कोई मानी रखती है। वो कहता है जो मर्जी वक्त हो, ना वो लम्हात ना वो वक्त देखता है, सारे वक्त, सारियाँ घड़ियाँ, सारा खाना, सारा पीना, सारा सोना, सारा चलना, सारा बैठना, हर चीज़ महबूब के नाम कर चुका होता है। जैसे महबूब चाहे वैसे उसे जीना पड़ता है, अपनी मर्जी नहीं। हाँ, अपनी मर्जी कैसे हो सकती है? अपनी मर्जी करेंगे तो फिर आप खुद, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे महबूब के दिल में कोई जगह बन जाए, तो फिर हर बात, हर अदा, हर नाज, हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल अपने महबूब के नाम करना पड़ता है। तो इसी तरह आपने देखे हुजूर के असहाब ने कैसे कैसे यार को खुशी, यार के लबों की मुस्कुराहट के लिए, यार की खुशी के लिए, और अपने आका और मौला के और या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत में, यहाँ तक कि कोई अपने हाथ शहीद हो गए, किसी की कोई उंगली कट गई, किसी का बाजू कट गया, किसी की आंख बाहर आ गई, और फिर यहाँ तक कि गर्दनों के नजराने पेश किए हुजूर आपकी बारगाह में। तो बस इसीलिए एक लम्हे की मुस्कुराहट और हुजूर के लबों की वो एक दफ़ा हुजूर खुश हो जाए, बस यही मिशन था, यही सारा कुछ था, और कुछ नहीं था। हाँ, बंदा नवाज और कुछ नहीं था। आप समझे बंदा नवाज दुनिया में अगर आप चाहते हैं तो ऐसे ही सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन, आपने तो यार की खुशी के लिए, यार के एक लम्हे की मुस्कुराहट के लिए सारा तन मन धन सब कुछ दे दिया, कुछ पास ना बाकी रखा, सारा कुछ यार के लिए था, और यार के लिए सारा कुछ होता है, किसी के लिए नहीं होता। तो ऐसे ही वो मुकाम नहीं मिलते, ऐसे ही वो घड़ियाँ नसीब नहीं होती। तो मैं यही चाहता हूँ, जैसे हुजूर के असहाब, हुजूर के सहाबा कराम, तबा ताबीन, और हुजूर के तमाम और जो हैं वो आका के ग़ुलाम, वो सारा कुछ दे देते हैं। तो बस यही ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी में सारा कुछ है। आप अपना जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो बस एक ही ज़िंदगी है कि मेरे आका जी वो खुश हो जाएं। इसलिए इमाम बुखारी की बात आप करते रहते हैं, और इमाम बुखारी वो हस्ती हैं जिन्हें मसलन इतने इमाम आए, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम, 4 इमाम, और काफ़ी सारे हमारे मसलक इमाम आज़म, तो इतने इमाम आए जो हुजूर की आल के ग़ुलाम थे और हुजूर के लिए जीते थे, हुजूर की आल के लिए जीते थे।
اسی طرح امام بخاری، آپ جو ہے نا وہ آپ نے نا ایک سوال وہ باب باندھا آپ نے کہ وہ ہے نا کہ اب ہم قبر میں جائیں گے تو سوال ہوگا، ایک سوال ہوگا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو آدمی کہے گا میرا مالک اللہ پاک ہے۔ تو سومن دینوں کا، تمہارا دین کون ہے؟ تو دین جیسے کافی سے لوگوں کے دین ہوتے ہیں، وہ کہہ دے گا میرا دین یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یا میرا دین اسلام ہے۔ تو اس پہ اور تیسرا سوال ہوگا میرے آقا کی ذات، کہ یہ جو ہیں آقا، ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا، کیا کہتا تھا، تو بتا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو باب باندھا نا، وہ انہوں نے 2 سوال پہلے نہیں کیے کہ تمہارا رب کرو، تمہارا دین کا، وہ نہیں بات کی انہوں نے۔ یہ آپ محبت کی انتہا دیکھیں کہ حد کر دی کہ جو قبر میں سوال ہوگا نا، وہ آپ نے آقا کے بارے میں رکھا۔ اگر 2 سوالوں کے جواب آپ ٹھیک بھی دے لیں تو تب بھی نہ جنت نہ دوزخ آپ کو ملے گی۔ ہاں، یہ 2 سوال جو ہے نا پہلے والے، وہ آپ چاہے غلط بتائیں تب بھی آپ نہ دوزخ میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے، اور اگر وہ صحیح بتائیں تب بھی نہیں، اور اگر غلط بتائیں تب بھی نہیں۔ تو جو اصل بات ہے وہ ساری ختم ہونی ہے، وہ آقا لجپال پہ ہونی ہے۔ آپ نے اس لیے وہ سوال آخری کیا کہ جو ساری جنت اور دوزخ جس کے آپ کے نصیب میں حصے میں آئے گی، یا جنت آ جائے گی یا آپ دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ تو وہ جو آخری سوال ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ وہ آقا لجپال کی ذات ہے، اسی کے بارے میں جو یہ بتا دے گا نا، ہاں دونوں جو آپ پہلے سوال ہے نا اس کے بارے میں آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے آپ غلط دیں چاہے آپ ٹھیک دیں۔ آخری سوال اگر آپ پہلے سوال 2 جواب ٹھیک بھی دے دیں، تو اگر آخری سوال جو ہے وہ آپ کا صحیح نہ ہوا تو بس آپ کا کام نہیں بنے گا۔ اور اگر آپ کے دونوں سوال جو ہیں، اس لیے دونوں سوالوں کی بات نہیں ہو رہی، اصل جو بات ختم ہوگی وہ آقا لجپال کی ہے۔ آخری سوال یہی ہے کہ آقا کے بارے میں کیا تیری رائے ہے، کیا خیال رکھتا ہے، یہ کون ذات ہے؟ تو بس یہی بات ہے حضرت گرامی کہ جس میں بات کر رہا تھا نا حضرت گرامی، اصل جو بات ہے اور آخری بات یہی ہے، وہ یہیں پہ ختم ہوگی کہ آقا کی محبت کیا ہے۔ آقا کی اگر آقا کی محبت اور آقا کا تعلق حضور سے تعلق آپ کا نہیں ہے نا، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اور اگر آپ کا تعلق سارا ہے، دین کے ساتھ ہے، اور سارا کچھ آپ کرتے ہیں، تو اس پہ یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کلمہ جو حق ہے اس پہ بات کرنی ہے۔ تو اس میں اگر کمی پیشی آ جائے، مثلاً نمازیں آپ کی کم ہیں، آپ نمازیں نہ پڑھ سکے، روزے بھی آپ نہ رکھ سکے، حج بھی آپ نہیں کر سکے، اور آپ جتنے معاملات ہیں یہ اللہ پاک کے، تو وہ آپ تھوڑی سی میں کمی ہے، پیشی ہے، تو آپ مثلا نہیں کر سکتے، یا آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی، یا آپ کوئی وجہ ہے اس میں کمی پیشی ہو گئی، تو اس کے باوجود بھی بات بن جائے گی، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور تعلق ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں بنتی، بالکل نہیں۔ کوشش کریں، کوشش کیا کرنی، توجہ دیں اور بالکل تہیا کر لیں کہ حضور جس سے آپ خوش ہوتے ہیں نماز پڑھیں گے، حضور جب روزے آئے روزے رکھیں گے، حضور جب مال کی زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، حضور اگر اللہ نے دیا تو ضرور حج کریں گے، اور حضور لوگوں کا خیال کریں گے، حضور لوگوں کو خیرات بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، فطرانہ بھی دیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، ہر طرح سے ان کا خیال کیا جائے گا، ہمسایوں کا بھی کے ساتھ خیال ہوگا، اپنے پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اپنے دوستوں کا، اپنی ماں کی سہیلیوں کا، اپنے باپ کے دوستوں کا، اپنے بہن بھائیوں کے ان سارے دوستوں کا، اپنے علاقے میں، اپنے اسکول میں، اپنے حلقہ احباب میں، جہاں پہ بھی جائیں گے خیال رکھیں گے، ہر طرح سے خیال رکھیں گے، کھانا کھلائیں گے، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور جتنے ہیں درد والے لوگوں کا خیال رکھیں گے۔
اگر یہ ہیں سارے خیال رکھنے ضروری ہیں، اگر ان میں کمی پیشی ہو بھی جائے تو آپ ہو بھی جائے تو اس کا یہ رزلٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دوزخ میں بھیجا جائے، یا اس میں یہ ہے نا کہ آپ کو دوزخ میں بھیج دیا جائے. اس میں کمی پیشی اگر ہو جائے وہ یہاں تک کہ آپ توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور جن کو آپ نے تکلیف دی ہے جن انسانوں کو، تو ان کی معافی بھی آپ ان سے ہی مانگیں گے. ہاں وہ معاف کریں گے تو اللہ معاف کریں گے. عجیب بات نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے کے اللہ سے معافی مانگیں، یہ تو عجیب بات ہے نا. نہیں، معافی بھی آپ اللہ ان لوگوں سے مانگیں گے جنہیں آپ تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تو پاک ہے، وہ تو معاف کر دے گا. تو اللہ اگر آپ توبہ کریں گے تو اللہ معاف آپ کو کر دے گا. اور اگر آپ یہ ایک تلک ہے، اور ایک تلک ہے کہ آپ سارا کچھ کرتے ہیں، نہ نماز چھوڑتے ہیں، نہ زکوٰۃ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی سارا کچھ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا تعلق آقا کی ذات کے بارے میں اگر ذرا سی بھی کمی پیشی ہو گئی، یا آپ کے دل میں ذرا سا بھی حضور کا بغض یا کوئی ایسی بات ہو گئی، آپ کمی پیشی کر بیٹھے کہ معاذ اللہ کوئی ایسی گفتگو، تو پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل. تو بس یہی ہے توجہ. جو دین ہے نا اصل کہ میرا ایمان کیا ہے، تو اصل ایمان یہی ہے کہ حضور کریم لجپال کی ذات ہے. حضور سے محبت میں اگر کمی پیشی ہو گئی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کچھ نہ بچا، نہ دین بچا، نہ دنیا بچی، نہ آخرت بچی. اللہ فرماتا ہے حبیب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا، اے محبوب تو پوری کائنات نہ سجاتے. حضور آپ کے لیے، میرے محبوب آپ کے لیے پوری کائنات سجائی گئی ہے. تو جس کے لیے کائنات سجائی گئی ہو، یہاں تک کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مفسرین، محدثین، محققین، مفتیان وہ سنتے رہتے ہیں. علماء کرام سے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان سے سنتے رہتے ہیں، خطابات سنتا ہوں میں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگ آئے دین اسلام کے لیے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم حضور پہ کلمہ، جو حضور کا کلمہ ہے وہ پڑھیں اور حضور پڑھائیں. تو وہ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت آئے اور آ کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا میرے آقا کریم کا. تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو محبوب دوپہر کو سوئے ہوئے تھے اور آقا آپ آئے گرمی میں، تو آپ کی نیند میں خلل ڈالا. تو جب خلل ڈالا تو آقا کو تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی، تو آقا آئے باہر. تو اس کے بعد اللہ کو یہ جو تھا نا ان کا عمل، حالانکہ چاہیے تو خوشی تھی اللہ کو کہ ہاں دین پھیل رہا ہے، میرے نام لیوا اور آ رہے ہیں، تو پھر وقت کوئی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، میرے محبوب اٹھ پڑے تو ان کو کلمہ پڑھائیں. چاہیے تو یہی تھا، لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا. اللہ پاک نے حضرت گرامی بندہ نواز جب ایسا ہوا کہ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے ٹائم نہیں دیکھا، انہوں نے آقا لجپال کے آرام کو نہیں دیکھا. وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کلمہ پڑھائیں اور آقا بھی آئے، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب کو تنگ نہیں کرنا، میرے محبوب کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں، میرے محبوب خود باہر آئیں. میرے محبوب، میرے آقا لجپال، وہ خود اپنے حجرے سے باہر آئیں، کوئی آقا جی کو تنگ نہ کرے. ہاں میرے محبوب خود آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور یہ بھی، اور یہاں تک کہ پھر اگلی جگہ پہ پھر ایک جگہ فرمایا کہ کچھ تھے حضور کے صحاب کے، وہ حضور ان کی بیسک تو وہ سوال پوچھتے اور حضور سے جواب لیتے اور حضور بھی جواب دیتے، لیکن کبھی کبھی ان کی آواز زیادہ تھی، کچھ زیادہ تھی. جب بولتے تو ان کی آواز اللہ کی طرف سے زیادہ، وہ آواز جیسے کہتے ہیں نا وہ ہائی زیادہ بولنے، مثلا ان کی آواز ہوتی ایسی ہے کہ وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ.
تو وہ جب بولتے تو وہ تو محبت عشق میں بولتے، لیکن اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں، یہاں تک کہ وہ انہوں نے کبھی حضور سے، معاذ اللہ ایسی بات تو تھی ہی نہیں، وہ تو حضور پہ جان فدا کرنے والے تھے، لیکن اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہاری آواز بھی میرے محبوب سے ذرا بھی اوپر یا زیادہ ہو گئی تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال ضائع کر دی جائے گی۔ تو حضرت کرمی آپ سوچیں تو صحیح۔ تسی اتھرو پونجنے جان دیو، تسی اتھرو پونجنے جان دیو، مینو آقا رون دی جاچ بھی نہیں، تسی اتھرو پونجنے جان دیو، تسی اتھرو پونجنے جان دیو، تسی اتھرو پونجنے جان دیو، مینو آقا رون دی جاچ بھی نہیں، مینو دفتر سونیا بدیاں دے، مینو دفتر سونیا بدیاں دے، ہنجواں تھی دھوڑ دی جاچ بھی نہیں، تسی اتھرو پونجنے جان دیو، میں غفلت دا ونجارا، میں غفلت دا ونجارا، کل امت وچوں نکارا، میں غفلت دا ونجارا، کل امت وچوں نکارا، ادھی رات نو اٹھ کے، ادھی رات نو اٹھ کے دروداں دے، مینو ہار پرون دی جاچ بھی نہیں، تسی اتھرو پونجنے جان دیو، تسی اتھرو پونجنے جان دیو، تسی اتھرو پونجنے جان دیو، کنج سونیا تیری بات لکھاں، کنج سونیا تیری بات لکھاں، کیڑے ہاتھ نال تیری نعت لکھاں۔ قبلہ یہ ساری حضور کی بندہ نوازی ہے کہ حضور جنوں چن لین تے بندہ عاشق آندا پیا ہے یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں آندا،
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਥਰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਬਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਕਾ ਰੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ। ਹੰਝੂਆਂ ਥੀ ਦੋਵਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਕਿੰਜ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖਾਂ, ਕਿੰਜ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਾਤ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਾਤ ਲਿਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਲਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਲਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ। ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਡਬੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਬੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਬੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੰਜ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜ ਐਬ ਲਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। आज हज़रत इकराम मेरे साथ पीर सैयद अमजद गिलानी ज़िला मौजूदू भी साथ हैं चिश्तियाँ से, तो पीर साहब एक शेर सुनिएगा। कहना पियाना ना पियाना तड़पा मैनू, कहना पिया कोल बुला मैनू, ना सोनिया तड़पा मैनू, मैं
ਤੜਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਜਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ उनका मंगता हूँ जो मंगता मैं उनका मंगता हाँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मैं उनका मंगता हाँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले हाँ ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते रिस्क देते हैं माल देते हैं हसरतें दिल की नकाल देते हैं मैं क्यों मांगू किसी से मुझको तो ज़हरा के लाल देते हैं मैं उनका मंगता हाँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मैं उनका मंगता रास्ते साफ बताते हैं क्या पाते हैं लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं मैं उनका मंगता हाँ उनका मंगता मुअत्तर अफशा मदीने से हवा आती है जुल्फ़े महबूब यकीन लहराती है मैं उनका मंगता हाँ उनका मंगता हूँ जो मंगता मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मैं उनका मंगता मेरे हर ऐब
کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، اور میرے جرموں، ہاں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا، ہاں ان کا منگتا، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا، میں ان کا منگتا۔ اور شعر ہے، ہاں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا، اور مجھ کو محتاج، ہاں محتاج، اور مجھ کو محتاج زمانے کا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا، ہاں ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا، میں ان کا منگتا۔ اور بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، اور میرے لہجے کو وہ میلا، اور میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا، ہاں ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا، آوے مائی وہ ڈاڈا پیارا لگنا، آوے ماہی ڈاڈا پیارا لگنا، ہاں آوے مائی ڈاڈا پیارا لگنا، تیرے نال سونے جینا مرنا تیرے باج سونا کی جینا، تیرے نال تے جینا ہے جینا، ہاں ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ہاں ان کی چوکھٹ، ہاں ان کی چوکھٹ
ہو تو کاساں بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو ہاں در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ہاں در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، کی چوکھٹ ہو تو کاساں بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو ہاں در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ہاں در بڑا ہو، ہاں در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاساں بھی پڑا سجتا ہے، ہاں در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ اور پھر سب شعر ہے، کیا بات ہے جی۔ یہ غلامی کہیں کمتر تو نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کمتر تو نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہاں ان کا نوکر، ان کا نوکر، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ہاں در بڑا ہو، کیا بات ہے۔ ہاں در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو، اور کان میں ہر کے، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کیا تو نگینا ہاں تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، ہاں تو نگینا، تو نگینا، تو نگینا، واہ جی واہ، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، ہاں تو نگینا، تو نگینا، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، ہاں۔ اور پھر سب شعر ہے، ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا کا
شاہ صاحب جی جی آپ تو حضور کی آل ہیں اور شعر یہ ہے کہ اگر حضور جیسا آقا ہو تو پھر کون سی کمی ہے. ہاں ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. ایسی نسبت ہاں ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. سبحان اللہ. ہاں ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. ان کا نوکر ہاں ان کا نوکر. واہ واہ کیا بات. آج میں حضرت گرامی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بخشن خاں کے ایریے میں بالخصوص پیر سید امجد شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں. اور آج ہم پیر عبد الخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے در اقدس پہ آئے ہوئے ہیں اور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور یہ ایک تالاب ہے جہاں پہ یہ ایک ایسا ہے کہ یہاں پہ لوگ وضو بھی کرتے ہیں اور وضو کے ساتھ ساتھ پیر صاحب یہاں پہ لوگ جو اس پانی سے نہا لیتا ہے. یہ دیکھیں پانی آپ کیا بات. ایسا پانی ہے کہ اللہ پاک اس پانی کے صدقے اور اس ولی کے صدقے بیماریاں دور کر دیتے ہیں. آمین. واہ اور واہ. شعر سنیے گا پیر صاحب پھر شیخ. جی جی. سرور دی کے مصلی پہ خدا جانتا ہے کیا مرتضیٰ پی چھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے. ہاں ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. اور پیر صاحب آخری شعر پیش کر رہا ہوں. جی جی.